السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الیاس بھائی آپ کا سوال تھا اور ابو دانش بھائی آپ کا سوال ہے۔ ایک بندہ ہندوستان سے پیدل حج کرنے کو نکل پڑتا ہے یا دنیا میں سے کہیں سے بھی، یا ایک بندہ ہندوستان، پاکستان یا چائنا میں سے سائیکل پر حج کرنے کو نکل پڑتا ہے۔ جس طرح کے مختلف وقتوں میں ہم نے سوشل میڈیا پر ایسے مناظر دیکھے، مثلاً کچھ عرصہ پہلے دیکھی گئی ایک ویڈیو فیس بک پر کہ 2 یا 3 نوجوان تھے، وہ ہندوستان سے سائیکل پر بیٹھ کر حج کرنے کو چل پڑے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جو کہ سہولت رکھتے ہوئے، سواری رکھتے ہوئے، زیادہ راہ رکھتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ پیدل حج کو چل پڑتے ہیں، یا پھر وہ جو ہے سائیکل پر حج کو چل پڑتے ہیں، جبکہ ان کے پاس سواری پر سوار ہونے کی طاقت موجود ہے، پیسے کے تعلق سے بھی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی۔ تو شریعت اس کا جواب دیتی ہے کہ یہ کرنا درست نہیں ہے، یہ کرنا درست نہیں ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نظرت امرأۃ ان تمشی الی بیت اللہ فسئل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک فقال ان اللہ لغنی عن مشیہا مروہا فلترکب۔ اور اسی باب میں حضرت ابو ہریرہ سے، عقبہ بن عامر سے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین سے بھی روایات موجود ہیں۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ یہ حدیث ہے ترمذی میں 1536 1536 نمبر کی یہ روایت۔ اس روایت پر علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ روایت سندن حسن ہے۔ تو یہ درست درجے کی روایت۔ ایک عورت نے نظر مان لی، منت مان لی کہ میں بیت اللہ کو پیدل چلوں گی، میں بیت اللہ کو پیدل چلوں گی، یعنی پیدل جا کر حج کروں گی یا پیدل جا کے میں عمرہ کروں گی۔ اس عورت نے یہ نظر مان لی۔ اب لوگوں کو تو علم ہوا، لوگوں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس معاملے میں، مطلب آپ سے سوال ہوا کہ ایک عورت نے نظر مان لی ہے بیت اللہ پیدل جانے کی، حج یا عمرہ کرنے کے تعلق سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لغنی عن مشیہا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پیدل چلنے سے بے پرواہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس عورت کے پیدل چلنے سے بے پرواہ ہے، یعنی اللہ کو اس کے پیدل جانے کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو حکم دو۔ کیا حکم کرنا ہے؟ کہ یہ سوار ہو جائے، یعنی سواری پہ سوار ہو کر بیت اللہ حج کرنے کو جائے۔ اور اس وقت میں سواریاں کیا تھی؟ کھوتا اور گدھا اور خچر تھا، یا گھوڑا اور اونٹ تھا۔ تو آپ نے فرمایا اسے چاہیے، اسے حکم دو کہ اسے بتاؤ کہ یہ سواری پہ سوار ہو کر جائے۔ سواری کے لیے گھوڑا ملتا ہے، گدھا ملتا ہے، کھوتا ملتا ہے، خچر ملتا ہے، یا اونٹ ملتا ہے، یا ملنے کو کسی کے پاس ہاتھی بھی ہو، تو سواری پہ سوار ہو کر جائے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ پیدل حج کرنا اپنے آپ کو مشقت میں اور مصیبت میں ڈالنا ہے، اور اللہ رب العالمین کو ایسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ اس چیز سے غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ تو آج کی سواریاں کیا ہیں؟ اتنا لمبا دور کا سفر کرنے کے لیے حج کوئی دلی سے پٹنہ جانا تو ہے نہیں کہ بندہ سائیکل پہ سوار ہو کر بیت اللہ کو پہنچ جائے۔ یہاں تو ہے ہندوستان پاکستان سے سعودیہ جانا، مکہ مکرمہ جانا پڑے گا، اور اس کے لیے سواری آپ کے پاس کیا موجود ہے؟ آپ کے پاس بحری بیڑے موجود ہیں، اور آپ کے پاس ہوائی جہاز موجود ہیں۔ اسی طرح اگر ڈور ٹو ڈور جانا ہے، ملک در ملک ہو کے جانا ہے، تو پھر آپ کے پاس بسیں اور گاڑیاں موجود ہیں۔ تو سائیکلوں پہ سوار ہو جانا یا پیدل حج کو نکل پڑنا، یہ اپنے آپ کو
مشقت میں اور مصیبت میں ڈالنا ہے، اور اللہ رب العالمین ان چیزوں کی کوئی حاجت نہیں رکھتا، وہ رب العالمین بے پرواہ ہے۔ تو پیارے نبی نے اسے حکم دیا کہ سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ تو جب بحری بیڑے موجود ہوں، جب ہوائی جہاز موجود ہوں، کس نے کہا ہے کہ آپ سائیکل پر جائیں؟ اس لیے یہ اعمال سوشل میڈیا فیس بک کی حد تک تو ہیں، ورنہ حقیقتاً ان اعمال سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور یہ نہیں، اس طرح کے اور بھی دیگر بڑے معاملات ہیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو جان بوجھ کر مشقت میں ڈال دیتے ہیں۔ سہولیات کے ہوتے ہوئے خود کو مشقت میں ڈالنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتنی طاقت رکھتے تھے، ایک حدیث بتاتی ہے ملائکہ ہے آپ کو 10 کے مقابلے میں تولا، 100 کے مقابلے میں، 1000 کے مقابلے میں، بہت سو کے مقابلے میں تولا، لیکن پیارے نبی کا وزن سب سے بڑھ کر ہوا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی علیہ السلام ہمیشہ آسانی والا معاملہ تلاش کیا کرتے تھے، اور مشقت کی راہ سے اور مشقت کے کام سے بچا کرتے تھے۔ تو پیدل حج کو چل پڑنا یا سائیکل پر چل پڑنا، یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، اور ہمارا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے ایسی کسی چیز کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور قصے کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص دھوپ میں کھڑا تھا، آپ نے اس شخص کے متعلق پوچھا تو جواب دیا گیا کہ یہ جناب ابو اسرائیل بھائی ہیں۔ اس صاحب کا نام کیا ہے؟ ابو اسرائیل۔ اس نے نظر مانی ہے کہ وہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، نہ بیٹھے گا، نہ سائے میں آئے گا، نہ کسی سے کوئی بات چیت کرے گا، نہ کچھ کھائے گا، یعنی روزہ رکھے رہے گا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تعلق سے بھی حکم دیا کہ اسے حکم دو کہ وہ بات چیت کرے، سائے میں آٹ جائے، سائے میں آ کر بیٹھ جائے اور اپنے روزے کو پورا کر لے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر صرف اس کام میں ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کو کیا حکم دیا کہ ابو اسرائیل صاحب دھوپ میں مت کھڑے رہو، سایہ ہے سائے میں آ جاؤ، اور کھڑے ہی کھڑے نہ رہو بلکہ بیٹھ جاؤ۔ صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 67404، اور ابو داود حدیث نمبر 3300، ابن ماجہ حدیث نمبر 2136۔ ان حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت، کوئی پرواہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب سایہ موجود ہے تو سائے کو اختیار کرو۔ اور اسی طرح ایک اور شخص کے متعلق کہ اس کے راوی بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا کہ جو اپنے بیٹوں کے کندھوں کا سہارا لے کر چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا، تو جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کے اپنے نفس کو عذاب دینے سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے اسے بھی سوار ہونے کا حکم دے دیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1865 کتاب الایمان والنذور۔